سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ان کے اسلام لانے کا سبب کیا بنا، اس پر آپ نے غور فرمائیں، اور امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ نقل فرمایا ہے۔ آپ نقل فرماتے ہیں کہ جب جنگ بدر کا معاملہ ہوا، غزوہ بدر منعقد ہوا، غزوہ بدر ہوا، تو اس وقت تک حضرت عباس مسلمان نہیں تھے، بلکہ کفار کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے تھے، اور کوئی چھوٹا موٹا معاملہ نہیں تھا۔ کفار میں بھی ایک بڑی شخصیت تھے کہ 20 اوقیہ سونا لے کر آئے تھے، کہ یہ بہت بڑی دولت تھی، 20 اوقیہ سونا، 20 اوقیہ سونا لے کر آئے تھے، تاکہ وہاں جب لشکر پڑاؤ ڈالے گا تو جو باقی یہ سوار ہیں، باقی جو سپاہی ہیں، یہ جو باقی کفار کا لشکر ہے، تو میں اپنی طرف سے ان کے کھانے پینے کا انتظام کروں گا۔ اتنا، یعنی ایک طرح کے سردار تھے آپ، ان کے سردار۔ اب آپ وہاں تشریف لائے اور جنگ بدر میں شامل ہوئے، اور آپ جانتے ہیں کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں نے عظیم فتح حاصل کی، اس میں کئی کفار مارے گئے، بہت سارے بھاگ گئے، جس کا ذکر پچھلے واقعہ میں ہوا، اور کئی ایک جو تھے وہ گرفتار ہو گئے۔ اب گرفتار ہونے والوں میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدر کے قیدیوں کو فدیہ لے کر آزاد کر دیا جائے۔ اب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا جب نمبر آیا، بھئی فدیہ دو اور آزاد ہو جاؤ، تو یہ فرمانے لگے کہ وہ 20 اوقیہ سونا جو تم نے میرا پکڑا ہے وہ فدیے میں شامل کر لو، فدیے کے طور پر قبول کر لو۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ تو مال غنیمت میں چلا گیا، وہ فدیے میں اب شامل نہیں ہو سکتا، فدیے کے لیے اب مال دو تاکہ تمہیں رہا کیا جائے، آزاد کیا جائے۔ اب حضرت عباس فرمانے لگے کہ میں تو بے سرمایہ آدمی ہوں، غریب آدمی ہوں، میرے پاس تو یہی سونا تھا، اس کو میں جناب لے آیا، اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے جو میں بطور فدیہ پیش کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر مسکرانے لگے اور فرمانے لگے، اے چچا، وہ مال کہاں ہے، اس مال کا کیا بنے گا کہ جس کو آپ نے دفن کیا تھا، اور میری چچی ام الفضل کو آپ وصیت کر کے آئے تھے کہ اگر میں بدر میں مارا جاؤں تو میرے 3 بیٹے ہیں، فضل ایک بیٹا ہے، عبداللہ ایک بیٹا ہے، قسم ایک بیٹا ہے، تو یہ جو میں نے مال دفن کیا ہے یہ مال تم پھر نکال کر میرے بیٹوں میں تقسیم کر دینا۔ تو اے چچا، وہ مال کہاں چلا گیا، وہ کہاں جائے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب حضرت عباس نے جب اپنے بھتیجے کو دیکھا کہ ان کو یہ علم کیسے پتا چل گیا کہ میں اپنی بیوی سے ایک وصیت کر کے آیا ہوں، میں مکہ میں مال چھپا کر آیا ہوں، وہ کہنے لگے یہ میرا بھتیجا ہی نہیں، یہ واقعی اللہ کا رسول ہے۔ حیران و ششدر ہونے کے بعد آپ فرمانے لگے، واللہ انی لعالم انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے بیٹا میں اچھی طرح جان گیا ہوں، اللہ کی قسم مجھ پر یہ ظاہر ہو گیا ہے کہ بے شک آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور یوں آپ حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔